ہماری یہ دعوت کی محنت وقت کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ وقت کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے. ہر زمانے میں مسلمان غالب ہوگا اور باطل مغلوب ہوگا نبی ولی محمد سے. ہر زمانے کا باطل ٹوٹے گا اور حق زندہ ہوگا نبی ولی محمد سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت دیں. ہم لوگ بادشاہت تو الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے. خلافت کہتے ہیں اللہ نے ہم سب کو خلیفہ بنا کے بھیجا، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی منشا کو روئے زمین پر زندہ کرنا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. اللہ کی منشا کو پوری دنیا میں، اللہ کی مرضیات پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافت دیں گے، کہ چاہے حکومت تمہاری ہو یا نہ ہو، اسباب تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن بات تو تمہاری ہی چلے گی. بات کسی چلے گی؟ تمہاری ہی چلے گی، بشرط یہ کہ تم اس پر جمو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمنا پڑے گا. بولنے کے بعد دائیں بائیں نہیں ہونا، حالات میں آگے گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، قدم نہیں پیچھے ہٹانا، بلکہ یہ سب کہنے کے بعد جمنا. اللہ تعالیٰ ہر بول کا امتحان لیتے ہیں. غالباً ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نیت کیا کہ میرے پاس جو کچھ آئے گا وہ سب اٹھا کے میں صدقہ کر دوں. تو تقریباً 1000 یا 1200 درہم کچھ آیا تو وہ اٹھا کے صدقہ کر دیا، پہلے آنے والوں کو دے دیا، اور کہا کہ اللہ تو نے میرے بول کا بہت جلدی امتحان لیا. تو امتحان بہت جلدی ہوتا ہے. ہر دائی کی بات کا اللہ تعالیٰ امتحان لے کر رہیں گے کہ تم جو بول رہے ہو اپنی بات میں کتنے سچے ہو. اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے دعوت کا کام. تمہیں وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی یہ ضرورت ہے، اور آگے کوئی دوسرا وقت آئے گا تو دوسری ضرورت ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہر زمانے میں انفرادی طور سے کام لیتے آئے ہیں لوگوں سے، لیکن یہ اتنا بڑا اجتماعی کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے دور کے بعد اس زمانے میں اللہ نے اجتماعی کام دیا ہے. تو امت کی اصلاح، اس کی تربیت، اس کے پنپنے کا، اس کے پھلنے پھولنے کا یہ سامان اللہ نے اس پہ رکھا ہے. ورنہ 100 سال پہلے سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں تھی یہ مسلمان قوم. وحشت کا، دہشت کا، خوف کا اس کا ماحول تھا. 100 سال پہلے مسلمان کیا حال میں زندگی گزار رہے تھے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے اور جنہوں نے دیکھا ہے، سنا ہے. تو بزرگوں دوستوں، یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے کہ مسلمان دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہوا ہے، سر اٹھا کے جی رہا ہے. تو محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے دعوت کا کام، بلکہ ہر ایک کی ضرورت اور ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس بات کی ہے کہ اللہ کے بات پوری دنیا میں چلے، اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جان اور مال کی تشکیل کی ہے. تشکیل تبلیغی جماعت کی نہیں ہے، اللہ نے براہ راست ہر ایک کی تشکیل کی ہے. پورے جان مال کا سودا کیا ہے، پوری زندگی کی تشکیل کی ہے کہ اب تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا. تمہارے جان پر، تمہارے مالوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. پوچھو علماء سے آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تمہاری جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب ایک چیز کسی کی
کوئی زمین ہو اور اس کو کوئی خرید لے تو بیچنے والے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ کچھ مدت دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 1 مہینے میں گھر خالی کرو، 1 سال میں گھر خالی کرو، سودا ہو چکا، لین دین ہو چکا، پیسہ دیا جا چکا، خریدی ہو چکی، اب اختیار تمہارا ختم. خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے بیچ لیا. تو اللہ نے سب کے جان اور مال کو خریدا. یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی اس پر. جہاں چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے ہم لگا دیں. اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہونا پڑے گا. تو محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک نہیں مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان ہوئے بغیر مت مرنا. مسلمان ہوئے بغیر، یہ بھی اللہ کی تشکیل ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مت مرنا اس وقت تک مسلمان ہوئے بغیر. مسلمان ہو گئی مرو. تو یہ بھی تشکیل اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو تشکیل کر رہے ہیں کہ موت کیسی آئے. حدیث میں آتا ہے جو زندگی جس حال میں گزرے گی اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے دن بندہ اٹھایا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان ہو کے مرنا، لیکن مسلمان بن کے جینا نہیں چاہتے. کیسے چاہتے ہیں؟ مسلمان بن کر جینا نہیں چاہتے. مسلمان مرنا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو کر مروں، لیکن مسلمان بن کے جینا ہر کوئی نہیں چاہتا. یہود و نصارہ کا طریقہ، یہود و نصارہ کی معاشرت، یہود و نصارہ کا لباس، یہود و نصارہ والی سوچ اور فکر، یہ مسلمان کے اندر ہے. مسلمان کا ذہن یہود و نصارہ والوں جیسا ذہن بنا. ان کا مزاج یہ بنا ہے کہ ملک و مال سے کام بنے گا. مسلمان کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے، ملک و مال کے بغیر کام نہیں بنے گا. یہود و نصارہ کا یہ ذہن بنا ہے کہ طاقت سے کام بنے گا. مسلمان بھی یہی کہتا ہے طاقت ہوگی تو کام ہوگا. تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محنت اور کوشش کر کے ہر ایمان والے کا یہ ذہن بنانا، یہ مزاج بنانا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اسباب کا تاثر، جس سبب کا تاثر ہوگا، جس شکل کا یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شکل کو ان لوگوں پر مسلط کر کے رہیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. دکان کا یقین ہے، دکان مسلط ہو جائے گی. بیٹے کا یقین ہے، بیٹا مسلط ہو جائے گا. امید ہے لوگوں کی اولاد ہے، کچھ قابل ہو گئی، کچھ کرنے کے قابل ہو گئی، پڑھ لکھ کر اس لائق ہو گئی کہ اب میری ضرورت کے پورا کرنے میں یہ معاون بنے گی. اس نیت سے اولاد کو پالا تو اللہ نے سبب کو مخالف بنا دیا، اولاد مخالف ہو گئی. جن شکلوں سے پلنے کا یقین تھا وہی شکلیں خوفناک شکل اختیار کر کے سامنے آتی ہیں. کارخانے میں جانے کو جی نہیں بولے آپ جی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہو رہا ہے جی؟ اسباب میں محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، حالات ایسے ہو گئے. خوفناک شکل اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ مسلط کر کے رہیں گے. تو بھاگنا چاہے بھی تو آدمی بھاگ نہ سکے. اور جن شکلوں سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے گا، اللہ ان شکلوں کو تابع دار بنا کر تمہارے ساتھ کر دے گا. کیا کریں گے؟ تابع دار. یقین نکل گیا تو تابع کر دیں گے. اور اللہ نے کیا، پانی کو تابع کیا، آگ کو تابع کیا، ہوا کو تابع کیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے اپنے گھر کی اولاد ہمارے تابع نہیں، گھر کی مرغی بکری ہمارے تابع نہیں، اور وہاں اللہ نے خوفناک درندوں کو تابع کر دیا. اس شکل کا یقین نکل گیا. شکل کا یقین، شیر کا یقین نکلا، شیر دو ملا کے پیچھے آ رہا ہے. پانی کا یقین نکلا تو پانی پہ گھوڑے دوڑا دیے. آگ کا یقین نکل گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد بھی آگ نہیں جلا سکے. یہ بظاہر ہم لوگوں کو یہ واقعات بظاہر ایسا کہانی قصے کے طور پہ معلوم تو یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت کی بات تھی، آج کیسے ہو سکتا ہے.
یہ بات کبھی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تو دیا خالی تلاوت کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول نہ دیا ہو. قرآن خالی تلاوت کی کتاب نہیں ہے، شراب کی کتاب نہیں ہے، مناظرے کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے مناظرہ کرو، مقابلہ کرو. مناظرے کی کتاب ہے، خالی تلاوت کی کتاب ہے، اور زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں ہے. اللہ نے سب دیے، ساری قوموں کے قصے بیان کیے، واقعات بیان کیے، اور یہ کہا کہ افلا تعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت. افلا تبصرون، دیکھنے والوں کے لیے اس میں دکھ جائے گا، نصیحتیں ہیں اس میں، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس میں عبرتیں ہیں. پڑھو اور عبرت حاصل کرو، سنو اور عبرت حاصل کرو. تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شکلوں کا یقین دن اسباب سے پلنے کا یقین ہوگا. یہی یقین سبب کو خراب کرے گا. سبب حلال کمائی کی شکلوں کو حرام پر لے کر جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جن اسباب کے پلنے کا یقین ہوگا، یہی یقین کے بگاڑ کی وجہ سے شکلوں میں حرام داخل ہوگا. کیا ہوگا؟ شکلوں میں حرام کہاں سے آئے گا؟ اسباب کے غلط یقین کی وجہ سے شکلوں میں حرام داخل ہوتا ہے. دکانوں میں، کارخانوں میں، ملازمتوں میں، تو بغیر اس کے کیسے چلے گا؟ اور کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے. اور ہم مسلمان نہیں بلکہ دیندار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، نمازوں کا پابند. فضائل صدقات میں حدیث لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا کہ وہ تہجد گزار بھی ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، روزے دار ہوگا، لیکن اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اوندھے منہ. صحابہ نے پوچھا وہ تہجد گزار بھی ہوں گے؟ کہا ہاں تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جب دنیا کا کوئی نفع سامنے آتا تھا حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑتے. تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں، فضائل صدقات میں حدیث لکھی ہے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ٹوٹ پڑتے. محترم بزرگوں، دوستوں، اسباب کے یقین کے بغیر عمل کی تاثیر بھی ظاہر نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں نماز پڑھے تو مسئلہ حل ہونا چاہیے، دعا مانگے تو کام بننا چاہیے. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ یہ تو وہ لوگ چاہتے ہیں جو کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہی نہیں وہ چاہتے بھی نہیں. نماز پڑھتے ہیں جو لوگ تو وہ چاہتے ہیں کہ میری نماز سے میرا مسئلہ حل ہو، میری دعا سے میرا کام بنے. اب جو نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، تو وہ چاہتے بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہوتا کیوں ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی، ہمارے اعمال بھی اسباب کے تاثر کے ساتھ، یقین کے تاثر کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم شکل بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں، عمل بنا کر پیش نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر، اے اللہ میں نے فلاں دکان سے شروع کی ہے تو اس دکان میں برکت دے دے، تاکہ اس دکان کے چلنے کی وجہ سے میرے سارا مسئلہ حل ہو جائے. دکان ذہن میں کیا ہے؟ کاروبار چلے گا، میرا سارا کام بن جائے گا. سبب بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ کو. اسباب حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسباب بنا کے نہیں پیش کیے جاتے، عمل بنا کر پیش کرتے. یقین چیزوں کا ہے تو آدمی عمل کو خراب کرے گا چیزوں کی وجہ سے. عمل بگاڑ رہا ہے، کائے کی وجہ سے؟ نماز بگاڑ کے پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، باغم باغ نماز نہیں. ایسا پتہ چلتا ہے کہ بالکل ٹائمنگ والی نماز ہے، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ. پوری دنیا کی مسجدوں میں چلے جاؤ آپ، فرض نماز 5 منٹ کے علاوہ ظہر کے آگے نہیں ملے گی. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ 5 منٹ، 7 منٹ. حضرت جی کہنے لگے نماز کی محنت نہیں ہوگی تو امام کو بھی مصلیوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانی پڑے گی. کہنے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت
آپ ذرا متقیوں والی نماز مت پڑھانا. تاجر آدمی تھا تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کیا تجھے فاسقوں والی نماز پڑھاؤں؟ فاسقوں والی نماز فٹافٹ فٹافٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ عمل بگاڑ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، یقین غلط ہونے کی وجہ سے. تو شکلوں میں حرام اسباب کے یقین کی وجہ سے داخل ہے، حرام داخل ہو. تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ پھر انہی اسباب کو مسلط کر دیں گے، انہی حکومتوں کو مسلط کریں گے، ان کی انہی طاقتوں کو مسلط کر کے رہیں گے. ان سارے تسلط سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبب ہے کہ ان ساری شکلوں کے غلط یقین سے نکل جائے آدمی. کیا ہو جائے؟ غلط یقین سے نکل جائے، صحیح یقین پر آ جائے. صحیح یقین یہ ہے کہ کائنات کی جتنی ساری شکلیں ہیں یہ سب کچھ کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. حضرت جی کہنے لگے کہ اللہ کی ذات سے براہ راست اور استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اسباب سے ہم لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دکان سے، کاروبار سے، ملازمت سے، نہیں اٹھا پائیں گے اللہ کے حکم کے بغیر. اولاد ہو کے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دکان ہو کے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بیوی ہو کے بھی اولاد نہیں ہوگی. سب اختیار اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا چلے گا. آپ کے پاس سبب ہے، قدرت تو اس کے پاس ہے. آپ کے پاس چیزیں ہیں، فیصلے اس کے چلیں گے. فیصلہ ایسا نہیں کہ اللہ نے سبب دے دیا تو قدرت بھی دے دی، سبب دے دیا تو فیصلہ بھی دے دیا. آپ جو چاہو جس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہو، ایسا نہیں ہے. سبب دے کے قدرت بھی اپنے پاس رکھی، سبب دے کے فیصلہ بھی اپنے پاس رکھی. فیصلہ ہم کریں گے. شادی ہو گئی، فیصلہ ہم کریں گے اولاد دینا یا نہیں دینا. دینا ہے تو کیا دینا. دکان تم نے شروع کی، نفع دینا یا نہیں دینا یہ ہم فیصلہ کریں گے. ایسا نہیں کہ سبب دے دیا تو قدرت بھی دے دی، جو چاہیں گے کریں گے. اللہ کی قدرت ہے، بڑی بڑی طاقت، حکومت، اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں. بے حیثیت، بے قیمت، کوئی حیثیت. اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے پوری کائنات کی شکلوں کا یقین نکلنا شرط ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا تسلط جو آج ہمارے اوپر ہے وہ تسلط ٹوٹے، تسلط ختم ہو جائے، ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ساری شکلوں کے غلط یقین سے نکلے اور ایک اللہ کی ذات کا یقین دلوں کے اندر گڑ جائے، اتر جائے. سارا تسلط اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دے. دنیا کی سارے اسباب، ساری شکلیں حاوی ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے اوپر. ان کے غلط یقینوں کی وجہ سے اللہ نے حاوی کیا، غلط یقینوں کی وجہ سے حاوی ہو گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قدم اکھڑ گئے صحابہ کے، 12,000 کا لشکر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. صحابہ، اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ وہاں تو بدر میں یہ حال تھا، ہزاروں کا لشکر، 313 کا مجمع، حاوی ہو گئے تم. تو کیا چیز کی وجہ سے حاوی ہوئے؟ تلواریں ٹوٹی ہوئی، اسباب کم، ہتھیار کم، پیر پہ چیتڑے بندھے ہوئے، پیٹ پر جو ہے پتھر بندھے ہوئے، بھوکے پھاکے سے سب کچھ بظاہر. کون سی چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے صحابہ 1,000 کے لشکر پر غالب آ جاتے؟ سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ کی ذات عالی کا یقین تھا اور اکثریت کا یقین نکلا ہوا تھا. اکثریت سے کام نہیں بنے گا، اللہ بنائے گا، اللہ کام بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلط دیا، غلبہ دیا. حنین میں بالکل معاملہ پلٹ گیا، حنین میں بازی پلٹ گئی. صحابہ اکثریت میں آ گئے اور دشمن اقلیت میں آ گیا. اب ذہن میں یہ آیا کہ بھائی اب تو ہم اس زمانے میں بہت تھوڑے تھے، اب تو بہت ہو گئے، اب ہم کو یوں مسل کے رکھ دیں گے. مسل کے، کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ بات ہے، ہم تو ایسے مسل کے رکھ دیں گے. اکثریت کا یقین، اللہ نے اکثریت میں ہونے کے باوجود اکثریت کے یقین کی وجہ سے اقلیت کو غالب کر دیا. کائے کی وجہ سے مغلوب ہوئے؟ صحابہ حضور موجود ہیں، حنین ہے، حضور موجود ہیں، 12,000 کا لشکر ہے، اور حضور کی موجودگی میں اور اکثریت میں ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قدم اکھاڑ دیے.
کوئی چیز کی کمی نہیں آئی تھی. صرف وہ بات یہ ہو گئی تھی، خیال کیا آیا، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یہ کہا قرآن میں اللہ نے وجہ بیان کی. کوئی بات نہیں تھی، صرف تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ آج تم اکثریت میں بہت ہو. تو ہمیشہ کیا اکثریت کی بنیاد پر تم کو ہم نے فتح دی ہے، سبب کی بنیاد پر تم کو غلبہ دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا تسلط توڑ دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ہاں، سب کو توڑ دیں گے. کتنی بھی بڑی باطل قوت ہو، طاقت ہو، ایک مسلمان صحیح یقین کے ساتھ، کمزور سے کمزور مسلمان صحیح یقین کے ساتھ دنیا کے بڑے سے بڑے باطل کے مقابلے پہ جا کے کھڑا ہو جائے تو بڑے سے بڑا باطل بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. رستم کے دربار میں ربیع ابن عامر گئے رضی اللہ عنہ. کیا جا کے دعوت دی، کیا جا کے سمجھایا؟ یہی بات سمجھائی کہ ہم دینے نہیں آئے ہیں، ہم لینے نہیں آئے، دینے آئے ہیں. تم فقیر لوگ کیا دینے آؤ گے؟ دینے آئے ہیں. ہم کیا دینے آئے ہیں کہ ساری دنیا کو غلط جو ہے یقینوں سے نکال کر صحیح یقین کی طرف، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، اس کی طرف لانے کے لیے ہم آئے ہیں. فقیر ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد، ٹوٹی تلوار کے بعد اتنے بڑے باطل سے جا کے ٹکر لے رہے ہیں. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. آج ایک صاحب آ جائے میونسپلٹی کا، گھبرا جاتا آدمی. او صاحب، او صاحب، او صاحب. جن کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ نہیں، اس کو صاحب صاحب بولتے پھر رہا اس کے پیچھے. ساری دنیا کا صاحب اللہ نے مسلمان کو بنا کے بھیجا تھا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے غلام بن کے گھومتی. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تسلط اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھیں گے اس بنیاد پر. ساری دنیا کا تسلط جو آج مسلمان پر تسلط ہے نا، لوگوں کا، لوگ بہت پریشان ہیں اصل میں. کائے کی وجہ سے؟ مسلمانوں پر لوگوں کا تسلط ہے. مظلوم ہے پوری دنیا میں مسلمان. ایک ہی سبب ہے، غلط یقین سے نکلو، صحیح یقین پر آؤ. تو اللہ تعالیٰ پھر اتنی بڑی طاقت فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال صرف اسی پر محنت کرائی، اور اللہ نے فرعون کی طاقت کو موسیٰ علیہ السلام کی کلمہ نماز کی محنت پر توڑ کے بتایا. بغیر سبب کے، بغیر ہتھیار کے کر کے دکھایا اللہ. اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ کوئی محنت ایسی محنت نہیں ہے خالی کلمہ نماز کی، خالی کلمہ نماز کی محنت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا غلبہ، پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کا سب کچھ ہمارے لیے، یہ سب ہم کو ملنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس قابل بنے نہیں کہ ہمارے گھر کا چولہا بجھا کے آنے والے فاقے سے مہمان کو جو ان کی ضرورت پوری کر سکے. ابھی تو ایسی آدمی تیار کرنے کی فکر ہو رہی، کوشش ہو رہی ساری محنت سے. مولانا صاحب حضرت جی کہنے لگے ابھی اس وقت تو محنت یہ ہو رہی ہے، امت کو حضور والا دین یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. حضور والے طریقے، حضور والی معاشرت امت کو اچھی نہیں لگتی. محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اچھی لگنے لگے، اچھی لگنے لگے. ہاں، یہ محنت ہو رہی ہے. ابھی اچھی نہیں لگتی. حضور والی داڑھی اچھی لگتی ہے، حضور والا لباس اچھا لگتا ہے، حضور والی شادی اچھی لگتی ہے، تو مسلمان کہے گا آئی ایم سوری، سب بات آپ کی صحیح. ہم تو شادی میں سارے حوصلے نکالیں گے، مسجد میں ساری تسبیح نکلے گی، سارے وظیفے پورے ہوں گے، لیکن شادی میں حوصلے شادی میں نکلیں گے. حضور کی سنت توڑی جائے گی شادی میں، احکامات توڑے جائیں گے شادی میں، کیونکہ وہ یہ عمل الگ ہے، شادی الگ ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحیح بات، صحیح یقین، صحیح عمل پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے کا نام تبلیغ ہے. اللہ کے راستے میں نکلے 4 مہینے کے لیے.